القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فرغ المصنف عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بيان حكمه فقال وحكمه أن يتناول المخصوص قطعا، أي أثره المترتب عليه أن يتناول المخصوص الذي هو مدلوله قطعا بحيث يقطع احتمال الغير. فإذا قلنا زيد عالم فزيد خاص لا يحتمل غيره احتمالا ناشئا عن دليل، وعالم أيضا خاص لم يحتمل غيره كذلك، فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعا، فثبتت من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد بهذه الواسطة. ولما فرغ المصنف عن تعريف الخاص وتقسيمه شرع في بیان حکمه فقال. شارح فرماتے ہیں کہ جب مصنف یعنی ماتن خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو خاص کا حکم بیان کرنا شروع کیا. چنانچہ ماتن نے فرمایا، اس کے بعد متن کی عبارت ہے وَحُكْمُهُ أَن يَتَنَاوَلَ الْمَخْصُوصَ قَطْعًا، کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مخصوص کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے. ای اثرہ المترتب علیہ ان یتناول المخصوص الذی هو مدلولہ قطعا بحیث یقطع احتمال الغیر، یعنی خاص کا وہ اثر جو اس پر مرتب ہوتا ہے یہ ہے کہ خاص مخصوص کو جو اس کا مدلول ہے قطعی طور پر شامل ہوتا ہے. قطعی طور پر اس طور پر شامل ہوتا ہے کہ بحیث یقطع احتمال الغیر، کہ غیر کے احتمال کو ختم کر دیتا ہے. فَإِذَا قُلْنَا زَيْدٌ عَالِمٌ فَزَيْدٌ خَاصٌ لَا يَحْتَمِلُ غَيْرَهُ احْتِمَالًا نَاشِئًا عَنْ دَلِيلٍ. چنانچہ جب ہم کہیں زید عالم تو اس جملے کے اندر زید خاص ہے جو اپنے علاوہ کا ایسا احتمال نہیں رکھتا ہے جو کسی دلیل سے پیدا ہوا ہو. وعالم ایضا خاص لم يحتمل غیرہ كذلك، اور اس میں عالم بھی خاص ہے اس طرح کہ اپنے غیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. فكل واحد من الكلمتين يتناول مدلوله قطعا، فثبتت من مجموع الكلام قطعية الحكم بعالم على زيد بهذه الواسطة. لہذا دونوں کلموں میں سے ہر ایک اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، لہذا مجموع کلام سے زید پر عالم ہونے کا حکم اس واسطے سے قطعی طور پر ثابت ہو گیا. وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ تَعْرِيفِ الْخَاصِّ وَتَقْسِيمِهِ شَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ. شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے ماقبل کے اندر خاص کی تعریف اور اس کی تقسیم بیان فرمائی تھی. جب ماتن خاص کی تعریف اور تقسیم سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے خاص کا حکم بیان فرما رہے ہیں. سب سے پہلے آپ یہ سمجھیے کہ حکم کس کو کہتے ہیں. حکم اس اثر کو کہتے ہیں جو کسی شے پر مرتب ہوتا ہے. اس کو آپ مثال سے سمجھیے. جیسے فقہا کہتے ہیں کہ حکم الصلاۃ سقوط الواجب عن ذمۃ المکلف بالاداء فی الدنیا وحصول الثواب فی الآخرۃ. یعنی فقہا سے کسی مفتی صاحب سے آپ جب پوچھیں گے کہ نماز کا حکم کیا ہے تو وہ جواب دیں گے کہ نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی مکلف نماز ادا کر لیتا ہے تو اس نماز ادا کرنے کی وجہ سے
مکلف کے ذمے سے واجب ساقط ہو جائے گا، یہ تو دنیا کے اندر ہوگا، اور وہ آخرت میں ثواب کا حقدار ہوگا، یہ اخروی حکم ہے۔ تو اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اثر جو ادائے صلاۃ میں مرتب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں مکلف کے ذمے سے واجب ساقط ہو جاتا ہے اور آخرت میں ثواب حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال خاص کا حکم یعنی خاص کا اثر یہ ہے کہ خاص اپنے مخصوص یعنی اپنے مدلول کو قطعی اور یقینی طور پر اس طرح شامل ہوتا ہے کہ اس میں غیر کا احتمال بالکل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو مثال سے سمجھایا گیا ہے۔ ایک مثال ہے زید عالم، شاعر کہتے ہیں کہ کسی نے کہا زید عالم، تو اس جملے کے اندر زید بھی خاص ہے اور عالم بھی خاص ہے۔ زید ایسا خاص ہے جو غیر کا ایسا احتمال نہیں رکھتا ہے جو کسی دلیل کے بنیاد پر ہو۔ یعنی جب ہم کہیں کہ زید عالم، اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر عالم ہے، خالد عالم ہے، بلکہ اس سے سامع کو سمجھ میں آئے گا کہ زید ہی عالم ہے۔ اسی طرح عالم بھی خاص ہے، بالکل اسی طرح، یعنی ہم نے جب زید عالم کہا تو اس کا مطلب نہیں کہ زید جاہل ہے یا زید ڈاکٹر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ان دونوں کلموں یعنی زید عالم، یہ جو دو کلمے ہیں، ان دونوں کلموں میں سے ہر ایک اپنے معنی اور مدلول کو قطعی طور پر شامل ہوتا ہے، اور جب ان میں سے ہر ایک اپنے مدلول کو قطعی طور پر شامل ہے تو مجموعہ کلام سے بھی زید پر عالم ہونے کا حکم قطعی طور پر ثابت ہو جائے گا۔ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا هذا حكم آخر مقوٍ للحكم الأول وكأنهما متحدان ولكن الأول لبيان المذهب والثاني لنفي قول الخصم ولتمهيد التفريعات الآتية، أي لا يحتمل الخاص بیان التفسیر لکونہ بینا بنفسہ فهو مقابل للمجمل حيث يحتاج إلى بيان المجمل وتفسيره، وأما بيان التقرير والتغيير فيحتمله الخاص لأنه لا ينافي القطعية، فإن بيان التقرير يزيل الاحتمال الناشئ بلا دليل فيكون محكما كما يقال جاءني زيد زيد، وبيان التغيير يحتمله كل كلام قطعيا كان أو ظنيا كما يقال أنت طالق إن دخلت الدار، وهكذا بيان التبديل يحتمله الخاص أيضا۔ کہہ رہے ہیں کہ ولا يحتمل البيان لكونه بينا، متن فرماتے ہیں کہ اور وہ بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے وضاحت کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ کہہ رہے هذا حکم آخر مقوٍ للحکم الاول، شارح فرماتے ہیں کہ دوسرا حکم ہے جو ماقبل کے اندر جو حکم پہلا حکم ذکر کیا گیا تھا اس کے لیے مقوی ہے۔ وَكَأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ، گویا دونوں حکم متحد ہیں۔ وَلَكِنْ أَوَّلَ لِبَيَانِ الْمَذْهَبِ، لیکن اول مذہب کے بیان کے لیے ہے۔ والثانی لنفی قول الخصم ولتمہید التفریعات الآتیة، أي لا يحتمل الخاص بيان التفسير لكونه بينا بنفسه فهو مقابل للمجمل حيث يحتاج إلى بيان المجمل وتفسيره۔ کہنا ہے کہ دوسرا جو حکم ہے یہاں بیان کیا گیا تھا یہ مخالف کے قول کی نفی اور آنے والے تفریعی مسائل کی تمہید کے لیے ہے، یعنی خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ بذات خود واضح ہے، چنانچہ خاص یہ مجمل کا مقابل ہے، بائیں طور یہ مجمل
اجمال رکھنے والے کی تفسیر اور توضیح کا محتاج ہوتا ہے۔ وَأَمَّا بَيَانُ التَّقْرِيرِ وَالتَّغْيِيرِ فَيَحْتَمِلُهُ الْخَاصُ لِأَنَّهُ لَا يُنَافِي الْقَطْعِيَّةَ فَإِنَّ بَيَانَ التَّقْرِيرِ يُزِيلُ الِاحْتِمَالَ النَّاشِئِ بِلَا دَلِيلٍ فَيَكُونُ مُحْكَمًا كَمَا يُقَالُ جَاءَنِي زَيْدٌ زَيْدٌ، کہنے کہ اور رہا بیان تقریر اور بیان تغییر تو خاص اس کا احتمال لگتا ہے، کیونکہ یہ دونوں قطعی ہونے کے منافی نہیں ہیں، اس لیے کہ بیان تقریر اس احتمال کو زائل کرتا ہے جو بلا دلیل پیدا ہو، لہذا خاص یہ محکم ہوگا، جیسے کہا جاتا ہے جاءنی زید زید۔ وبیان التغییر یحتملہ کل کلام قطعی وبیان التغییر یحتملہ کل کلام قطعیا کان او ظنیا کما یقال انت طالق ان دخلت الدار، وہکذا بیان التبدیل یحتملہ الخاص ایضا۔ اور بیان تغییر تو اس کا ہر کلام احتمال لگتا ہے، خواہ وہ کلام قطعی ہو یا ظنی ہو، جیسے کہا جاتا ہے انتی طالق ان دخلت الدار، اور اسی طرح خاص بیان تبدیل کا بھی احتمال لگتا ہے۔ وَلَا يَحْتَمِلُ الْبَيَانَ لِكَوْنِهِ بَيِّنًا، یہ متن کی عبارت ہے، اور اس عبارت کے اندر ماتن نے خاص کا دوسرا حکم ذکر کیا ہے، اور خاص کا دوسرا حکم یہ ہے کہ خاص بذات خود واضح ہونے کی وجہ سے کسی تفسیری اور توضیحی بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن نے جو یہاں دوسرا حکم بیان فرمایا ہے، یہ دوسرا حکم پہلے حکم کے لیے مقوی ہے، گویا دونوں حکم متحد ہیں اور آپس میں متلازم ہیں، کیونکہ خاص کا اپنے مخصوص یعنی مدلول کو قطعی طور پر شامل ہونا اس بات کو مستلزم ہوتا ہے کہ وہ بیان تفسیر کا احتمال نہ رکھے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ حکم اول یعنی جو ماقبل کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ ان یتناول المخصوص قطعا، یہ مذہب حنفی کو بیان کرنے کے لیے ہے، کیونکہ علماء حناف کے نزدیک خاص کا حکم قطعی ہوتا ہے، اس کے برخلاف حضرت امام شافعی رحمہ اللہ اور شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کے نزدیک ظنی ہوتا ہے۔ اور یہاں جو دوسرا حکم بیان کیا گیا ہے کہ لا يحتمل البیان، یہ خصم یعنی حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے قول کی نفی کرنے کے لیے، کیونکہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک خاص یہ بیان تفسیر کا احتمال لگتا ہے۔ اس کے علاوہ اس دوسرے حکم کے بیان کرنے کا ایک اور مقصد ہے، آگے چل کے ماتن 7 تفریعی مسائل بیان کریں گے، تو جو آئندہ 7 تفریعی مسائل میں سے 7 تفریعی مسائل بیان ہونے والے ہیں، ان میں سے اول کے 3 تفریعی مسائل کے لیے یہ دوسرا حکم تمہید کی حیثیت رکھتا ہے، اور جو باقی 4 تفریعات ہیں وہ حکم اول یعنی ان یتناول مخصوص پر متفرع ہے۔ بہرکیف چونکہ تفسیری اور توضیح بیان کا خاص احتمال نہیں رکھتا، اس لیے خاص یہ مجمل کا مقابل ہوگا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ مجمل یہ مجمل کی تفسیری اور توضیحی بیان کا محتاج ہوتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ بیان تفسیر کے علاوہ 3 طرح کے بیان اور ہیں، ایک کا نام ہے بیان تقریر، اور ایک کا نام ہے بیان تغییر، اور ایک کا نام ہے بیان تبدیل۔ بیان تقریر کہتے ہیں کلام کو ایسی چیز کے ساتھ مؤکد کرنا جو مجاز یا خصوص وغیرہ کے احتمال کو ختم کرتے ہیں۔ شاعر نے اس کو مثال سمجھایا ہے، جیسے اس کو مثال سمجھیے جیسے جاءنی زید النفس، اور قرآن کریم کے اندر اس کی مثال موجود ہے فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو اس میں جو کلہم اجمعون ہے اور جاءنی زید النفس کے اندر جو نفس ہے، یہ بیان تقریر ہے جو
مجاز اور خصوص کے احتمال کو ختم کر رہا ہے۔ بیان تغییر اس چیز کو کہتے ہیں اس چیز کو ذکر کرنا جو حکم سابق کو متغیر کر دے، جیسے شرط اور استثناء۔ اور بیان تغییر کہتے ہیں اس چیز کو ذکر کرنا جو حکم سابق کو متغیر کر دے، جیسے آپ پڑھیں گے شرط اور استثناء وغیرہ ہوتا ہے، کسی نے کہا کہ انتی طالقن، اور اس کے بعد اس نے شرط لگا دی ان دخلتی الدار، تو اسے کہتے ہیں بیان تغییر۔ اور بیان تبدیل سے مراد نسخ ہے، کیونکہ یہ جو نسخ ہوتا ہے، احکام جو منسوخ ہوتے ہیں، یہ بندوں کے حق میں تبدیل ہوتی ہے، صاحب شریعت کے حق میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ صاحب شریعت کے حق میں حکم مطلق کی مدت کا بیان ہوتا ہے۔ بہرکیف شارح فرماتے ہیں کہ خاص اگرچہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لیکن بیان تقریر، بیان تغییر اور بیان تبدیل کا احتمال رکھتا ہے، کیونکہ یہ تینوں بیان قطعی اور یقینی ہونے کے منافی نہیں ہیں۔ پھر شارح نے اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھایا ہے۔ سلسلہ بیان تقریر کو لے لیے۔ بیان تقریر یہ بغیر دلیل کے پیدا ہونے والے احتمال کو دور کرتا ہے، تو وہ خاص جس کو بیان تقریر لاحق ہو، بیان تقریر کے بعد محکم ہو جائے گا۔ شاید نے اس کو مثال سمجھائے گا، جیسے ہم نے کہا جانی زیدن، اب مثال کے طور پر زید اور عمر یہ دونوں دوست ہیں، دونوں کے اندر بہت زیادہ تلازم ہے، جہاں جاتے ہیں جہاں زید جاتا ہے وہاں عمر جاتا ہے۔ تو جب ہم نے جملہ کہا جانی زیدن، تو سامع کو ہو سکتا ہے کہ شبہ ہو کہ زید کے ساتھ عمر بھی آیا ہے۔ جب ہم اس کے ساتھ بیان تقریر کو لاحق کر دیں گے اور کہیں گے جانی زیدن زیدن، تو یہ مزید محکم ہو جائے گا۔ شارح فرماتے ہیں کہ اور رہا بیان تغییر، تو اس کا احتمال ہر کلام رکھتا ہے، خواہ کلام قطعی ہو یا ظنی ہو، جیسے انتی طالقن ان دخلتی الدار، اس میں ان دخلتی الدار کے بغیر انتی طالقن سے فوری طلاق واقع ہو جاتی ہے، مگر ان دخلتی الدار نے اس کے حکم کو متغیر کر دیا اور فوری طلاق واقع ہونے کو روک دیا۔ اسی طرح بیان تبدیل یعنی نسخ کا احتمال بھی ہر کلام رکھتا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نسخ کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔